بیاض عثمانی یعنی یہ حضرت عثمان کی کتاب. حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب قرآن مجید فرقان حمید جمع کیا پوری جماعت صحابہ نے اس میں اجماع کیا. میں تو یہاں اس مضمون کو نہیں پھیلانا چاہتا. آپ کے ذہن میں ایک بات یہ بٹھانی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اہل بیت کے فضائل میں جب ساری آیت قرآن میں سے نکال دیں یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کیا یہ آیت ابو بکر صدیق کو نظر نہیں آئی؟ تاکہ اسے بھی نکال دیا جاتا. یا فاروق اعظم کو نظر نہیں آئی؟ اسے نکال دیا جاتا. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں دیکھ پورا ٹریبونل تھا، وہ نکال دیتا. اچھا، ایک آدمی کے فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جسے نہیں مانتا چلو اس کو تو نکال دیتے. کچھ اپنے حق میں دو چار آیتیں گھڑ کے ڈال دیتے، کچھ حضرت علی اپنے لیے دو چار آیتیں گھڑ دیتے، عثمان غنی اپنی شان میں کچھ دو چار آیتیں اس میں شامل کر دیتے، جیسا کہ انجیل کا حال ہے. ہر 5 سال کے بعد آپ انجیل مجاہدہ فرمائیے تو ہر 5 سال کے بعد آپ کو اس میں نیا نشیب و فراز نظر آئے گا. وہی حال اس کا بھی ہو کر رہتا. تو معلوم ہوا کہ یہ بات سرے سے لغو اور قرآن مجید فرقان حمید کے متن میں اہل بیت اطہار کی تطہیر کی آیت موجود ہے. اب یہ جو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اہل بیت میں کون لوگ ہیں؟ تو ایک مشہور قول تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ 4، یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ہے صرف اہل بیت. ایک قول یہ ہے. لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس پر صدقہ، فطرہ، زکات حرام کی وہ سب کے سب اہل بیت، یعنی اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام گھرانہ ہے. اور اہل سنت کا اس میں مذہب یہ ہے کہ اہل بیت میں حضور کی تمام اولاد شامل ہے، حضور علیہ السلام کی تمام صاحبزادیاں شامل ہیں، یعنی حضرت رقیہ اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ چاروں صاحبزادیاں جو ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل. ماریہ قبطیہ ام المومنین، ان سے جب حضور کا نکاح ہوا تو ان سے صاحبزادے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم بھی آیت تطہیر میں داخل ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اس طرح حضور کی تمام ازواج وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں. اور فرمائیے کیا وہ اہل بیت ہوں گے کہ کہا جائے کہ حضور کے اہل بیت کہاں ہیں تو حضور کی بیویوں کو نکال دیا جائے اور دوسروں کو کہا جائے کہ یہ اہل بیت ہیں؟ وہ کیسا اہل بیت ہے کہ جن میں خود اہل اور ان کی ازواج اس میں شامل نہ ہو؟ کیا وہ اہل بیت نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام کی تمام ازواج یہ سب کے سب اہل بیت ہیں. بلکہ ایک روایت تو ہماری نظر سے ایسی گزری کہ حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ تم اپنے تمام بچوں کو ساتھ لے آؤ. وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے آئے. حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت اس وقت جوش میں تھا، آپ کا کرم جو ہے اس وقت جوش میں تھا. آپ نے کیا کیا کہ حضرت عباس کے تمام اہل خانہ پر اپنی چادر ڈال دی. اپنی چادر ڈالی اور چادر ڈالنے کے بعد اس کو ایک طرف سے مروڑ کر یعنی کم کیا تاکہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں. حضور نے دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی یہ سب میرے اہل بیت ہیں اور کل قیامت میں تو اپنے رحم و کرم سے انہیں اس طریقے سے ڈھک لینا جیسا کہ تیرے نبی کی چادر نے ان کو ڈھک لیا. جب حضور نے یہ فرمایا تو اس میں ایک انفرادی بات یہ ہوئی کہ آپ مضمون پھیل جاتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ مضمون بکھرے نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ بعض انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعض ایسے معجزات تھے جو انفرادیت کے حامل. مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا ہوئی تو اللہ نے ان کے وقت میں اتنی برکت دی، اتنی برکت کہ وہ کیا کرتے، جب گھوڑے پر سوار ہوتے ایک پیر گھوڑے کی رکاب میں رکھتے اور گھوڑے کے اوپر ایسے اوپر والا پیر گھما کر کے جب بیٹھتے تو صرف اتنے وقت میں وہ زبور کی تلاوت کر لیا کرتے. اللہ نے اتنی برکت ان کو وقت میں عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی کمال عطا ہوئے. وَضْمُمْ يَدَكَ، اے موسیٰ اپنے دہنے ہاتھ کو تم بغل میں دباؤ، فَخْرُجْ
جب تم نکالو گے بیضاء، وہ بالکل چمکتا ہوا نکلے گا، من غیر سوء، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، بغیر کسی بیماری کی وجہ سے وہ چمکتا ہوا نکلے گا۔ جادوگروں کے میدان میں لاٹھی ڈال دیں تو وہ سانپ بن جائے، سارے سانپوں کو ہڑپ کر جائے پھر لاٹھی بن جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لاؤ، سارے دنیا کے حکیم تو زندے کا علاج کرتے، تو مردہ لے کر آؤ، میں مردے کا علاج کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دے۔ فرمایا جو تم گھر میں کھا کے آتے وہ سب میں تمہیں بتا دوں گا۔ نابینا کے سر پر ہاتھ پھیر دے وہ بینا ہو جاتا تھا، کوڑی پر مسا کر دے اس کا کوڑ جناب جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔ بے شمار معجزات اللہ نے انبیاء کو عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اگر کہیں پہاڑوں میں بیٹھ کر یوں کہہ دے سبحان اللہ، ارے صاحب سارے پہاڑ درخت پتھر حضرت داؤد علیہ السلام کا ساتھ دے کر کہتے سبحان اللہ۔ در و دیوار ان کے ساتھ حمد و ثنا کیا کرتے، وہ کہتے الحمدللہ، پہاڑ اور اس کا ایک ایک سنگریزہ کہتا الحمدللہ۔ اس روایت میں انفرادیت یہ ہے کہ رب کریم نے جو سارے نبیوں کو دیا وہ سب اپنے حبیب کو دیا۔ راوی کہتے ہیں جب حضور نے یہ دعا کی اے اللہ تبارک و تعالی، یہ میرے بھائی میرے چچا عباس رضی اللہ عنہ ان کی اولاد کو جیسے میں نے اپنی چادر میں ڈھک لیا، کل قیامت میں تو اپنے رحم و کرم سے اسی طرح انہیں ڈھک لے۔ راوی کہتے ہم نے دیکھا در و دیوار سے آواز آئی آمین آمین، در و دیوار سے آواز آئی۔ سو یہ معجزہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ سب کے سب اہل بیت ہیں۔ دوسروں کے نزدیک اہل بیت کا دائرہ بہت محدود ہے، مگر اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ تمام حضرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ جب یہ اہل بیت میں شامل ہیں تو اس آیت سے ان کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، لہذا اس آیت تطہیر میں یہ سارے حضرات شامل ہو گئے، بتانا یہ مقصود تھا، یہ سب کے سب اہل بیت۔ اب آئیے حضرت حسنین کریمین، امام حسن امام حسین، ان کے فضائل و مناقب، ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ کے فضائل مناقب، ان کے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب، اگرچہ ہم نے باہر جلسے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب پر وقت مناسب پر کلام کیا، یہاں صرف حصول برکت کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو سب سے اولین ایمان لائے، اور اس کی توجیہ ہم نے یہ بیان کی کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی پہلے ایمان لائے، تو جوان مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابوبکر صدیق، اور بچپن میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی، یہ حضور علیہ السلام کے سگے چچازاد بھائی بھی، حضور علیہ السلام کے داماد بھی ہیں۔ بے شمار ان کی فضیلت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ آپ نے خیبر پر حملہ کیا، غزوہ خیبر، وہ فتح نہیں ہوتا، ایک بہت بڑا پھاٹک تھا، جب وہ شکست کھاتے ہوئے نظر آتے پھاٹک کو بند کر دیتے۔ اس زمانے میں گولہ بارود جیسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جن سے دروازوں کو پھاڑ دیا جائے، دیواروں کو گرا دیا جائے، تیر بلم وغیرہ یہی اس زمانے میں ہتھیار۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے آیا، فرمایا حضور نے کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح و نصرت رکھی ہو۔ صبح اٹھے اللہ صبح، فرما علی کہاں رضی اللہ عنہ، انہوں کا انہیں آشوب چشم ہو گیا، یعنی وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا، فرما بلا کر لے آؤ۔ حضرت علی آئے، اپنا لعاب دہن نکال کر حضرت علی کی آنکھ میں لگایا، ان کی آنکھ بالکل اچھی ہو گئی۔ پھر حضرت علی کو حضور نے جھنڈا دیا اور فرما آج میں ایسے کو جھنڈا دے رہا ہوں جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح و نصرت رکھی۔ حضرت علی پہنچے تو جس پھاٹک کو وہ بند کر دیا کرتے تھے، اپنی ایمانی قوت سے پھاٹک کو پکڑ کر قلعے سے اکھاڑ لیا۔ اکھڑنے کے بعد ایک روایت یہ کہ اپنے کندھے پر لے کر اس طرح بیٹھ گئے کہ ساری فوجیں خیبر کے قلعے میں گھس گئیں، اور اس کے بعد جب حضرت علی نے اس پھاٹک کو پھینکا تو ایک روایت تو یہ ہے 40 آدمی اسے اٹھانا چاہتے تھے مگر وہ نہیں اٹھا۔ ایک روایت امام سیوطی نے یہ نقل کی
کہ 80 حضرات اس کو اٹھانا چاہتے تھے مگر وہ پھانٹک نہیں اٹھا جو اکیلے حضرت علی نے اکیڑ کر کے پھینک دیا اور آنن فانن میں قلعہ جو ہے وہ فتح ہو گیا. اللہ اکبر. امام حسن رضی اللہ عنہ. ہم اہل سنت و جماعت کی کتب میں یہ روایت کہ آپ 5 رمضان 3 ہجری مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں پیدا ہوئے. حضرت امام حسین 4 ہجری کو مدینہ شریف میں پیدا ہوئے. امام حسن جب پیدا ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لاؤ میرے بیٹے. امام حسن کو گود میں لیا, پیار کیا اور 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا. 7ویں دن عقیقہ کرنے کے بعد فرمایا ان کے بال سر کے تراشے جائیں. بالوں کو تراشا گیا. تراشنے کے بعد فرمایا اس کے عوض اس کے وزن کے مانند چاندی فقراء پر صدقہ کی جائے. لیجیے صاحب عقیقہ ہوا اور چاندی فقیروں پر گویا صدقہ کی گئی. یہی حال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بھی ہوا. اب جب یہ پیدا ہوئے, پیدا ہونے پر جبریل امی آئے. حضرت جبریل امی رضی اللہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا ان کا کیا نام ہونا چاہیے. تو جبریل امی نے کہا ان کا نام شبر رکھیے آپ. انہوں نے کہا شبر کا عربی لغت میں کیا ترجمہ ہوتا؟ تو جبریل امی نے کہا شبر کا معنی عربی میں حسن ہوتا ہے. تو حضور نے ان کا نام حسن تجویز فرمایا اور ان کے متعلق فرمایا کہ ان کا نام شبیر رکھیے. تو فرمایا عرب کی لغت میں شبیر کے معنی کیا ہیں؟ تو فرمایا کیا شبیر کے معنی حسین کے ہیں. اس طرح ان کا نام حسین رکھا گیا اور دوسرے صاحبزادے کا ایک کا نام حسن رکھا گیا, دوسرے صاحبزادے کا نام حسین. اب آئیے ان تینوں کے فضائل اور مناقب یہ ہوا. حدیث تو بڑی طویل ہے. ایک مرتبہ حضور حضرت فاطمہ کے یہاں گئے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جب ملے, دروازے پر ملاقات ہوئی. حضرت فاطمہ نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے کوئی لقمہ آج تک میرے پیٹ میں نہیں گیا. جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضور نے اپنے شکم اقدس سے کپڑا اٹھایا اور فرما بیٹی تو نے تو 3 دن سے نہیں کھایا. حضور کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا. فرما دیکھ میں نے تو 7 دن سے نہیں کھایا حالانکہ میں اللہ کا رسول. اور اس وقت فرمایا بیٹی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا. جتنی جنت کی عورتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے سردار بنا دیا. تو یہ سب گویا دنیاوی پریشانی ہے جس سے ہمیں صبر کرنا چاہیے, قناعت کرنا چاہیے. یہ سمجھایا اور یہ بشارت بھی دے دی کہ تم تمام نوجوان خواتین جو ہیں ان کے تم سردار. اسی طریقے سے امام حسن امام حسین ان دونوں کے لیے فرمایا کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار. حضور جب گفتگو فرماتے تو کبھی اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے لیے فرماتے یہ میرے جگر کا ٹکڑا. کبھی امام حسن امام حسین سے گفتگو کرتے تو صحابہ سے فرماتے کہ یہ بھی میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. اور حضور ان پر اس قدر شفقت و مہربانی فرماتے کہ فقہاء نے ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر کئی فقہی احکامات بھی گویا مرتب فرما. حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے, حالت نماز میں ایک صاحبزادے حضور کے پیروں میں سے گزرنے کی کوشش کرتے تو حالت نماز میں حضور علیہ السلام ان کے لیے اپنے پیروں کو کشادہ کر دیتے تاکہ وہ بیچ میں سے نکل جائیں. کبھی ایسا ہوتا کہ آپ حالت سجدہ میں ہیں, سجدے کی حالت میں چھوٹے چھوٹے دونوں صاحبزادے کوئی آن کر حضور کے سر پر بیٹھ جاتا, کوئی آن کر حضور کی پشت انور پر بیٹھ جاتا. جب یہ دونوں صاحبزادے حضور پر اس طرح سوار ہوتے تو راوی کہتے ہم نے دیکھا کہ حضور انہیں دھکیلتے نہیں, انہیں گراتے نہیں, انہیں ادھر ادھر نہیں کرتے بلکہ ان کے پشت پر بیٹھنے کی وجہ سے اپنے سجدے کو طویل فرما دیا کرتے, سجدہ طویل فرما دیا کرتے. اس قدر شفقت و مہربانی. اور ان حدیثوں کو لکھ کر علماء نے جب گفتگو کی کہ بچوں کے فرائض کیا ہے, کیا حقوق ہے والدین اور والدین کے بچوں پر کیا حقوق ہیں, اس حقوق میں انہوں نے یہ لکھا
کہ اپنے بچے ان پر سختی نہ کی جائے، بلا وجہ انہیں نہ مارا جائے، بلکہ ان کے معاملات کا خیال حالت نماز میں بھی رکھا جائے. یعنی یہ کہ کچھ اگر ایسا ویسا واقعہ ہو جائے جیسا حضور کے ساتھ گزرا، یہ نہیں غصے میں ان کو پیٹ سے پھینک دیا جائے، سجدے سے ہٹا کر انہیں پرے پھینک دیا جائے، نہیں، بلکہ فرما ان پر شفقت و مہربانی جو ہے وہ حالت نماز میں بھی ہونی چاہیے. ماں باپ کی وصیت اور اس کے متعلق جو احکامات فقہ کی ہماری کتابوں میں ہیں، اسی حدیث سے علماء نے استنباط کیا. یہ ایک الگ عنوان. اس طریقے سے ان پر شفقت و مہربانی کا عالم. اب ان سے محبت کا عالم دیکھیے کیا ہوا. ایک روایت میں ہے کہ حضور گھر تشریف لائے، دونوں صاحبزادوں کو روتا ہوا پایا. حضرت فاطمہ سے فرمائے یہ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ اور ایک بات اس نے یہ بیان فرمائی کہ بیٹی انہیں رونے مت دیا کرو، اس لیے کہ یہ جب روتے ہیں تو مجھے اذیت ہوتی. کہا ان کے رونے کا سبب کیا؟ حضرت فاطمہ نے سبب بتایا کہ حضور یہ دونوں پیاسے اور پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، گھر میں پانی اتفاق سے موجود نہیں ہے. حضور نے فرمایا اچھا. دونوں صاحبزادے کو گود میں لیا، بڑے صاحبزادے کو گود میں لے کر اللہ اللہ، یہ انتہائی شفقت مہربانی کہ اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی. آپ جانتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے کوئی چیز اس کے منہ میں دے دی جائے تو وہ چوسنے لگ جاتا، جیسا کہ ہمارے یہاں بچوں کو رونے سے روکنے کے لیے نپل دے دیا جاتا ہے، وہ چوستا رہے اور چپ رہے، روئے نہیں. تو حضور نے اپنی زبان دی، زبان چوس چوس کر وہ ایسا لگا جیسے انہیں پانی مل گیا، وہ سیراب ہو گئے، سیراب ہو گئے. پھر دوسرے صاحبزادے کو لیا، انہیں بھی گود میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دی، وہ بھی آپ کی زبان کو چوس چوس کر سیراب ہو گئے. ایک تو اس سے پتہ لگا کہ شفقت و مہربانی کا عالم یہ کہ دونوں صاحبزادوں کو گود میں لے کر اپنی زبان ان کے منہ میں داخل کر دی، کتنی محبت. اور دوسرا یہ کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا معجزہ ہیں، ان کی زبان میں یہ معجزہ ہے کہ چھوٹا بچہ اگر ان کی زبان چوسے تو وہ پیاس سے سیراب ہو جاتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ ہمارے آقا کا وجود مسعود جو ہے وہ بالکل بے مثال ہے. آج کل کے لوگ کہنے والے بات تو ذرا بھونڈی ہے، مگر شاید اس کے ضمن میں سمجھ میں آ جائے. ارے بھائی دیکھیے ہم نے ان میں کیا فرق، جیسے ہم آدمی وہ بھی آدمی، جیسے وہ انسان ہم بھی انسان، جیسے ان کے کان ہمارے کان، جیسے ان کے ہاتھ ہمارے ہاتھ. تو آج کل کا معاملہ تو بڑا الٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج اگر کوئی نانا اپنے نواسے کو پیاسا دیکھ کر اپنی گود میں لے لے اور اپنی زبان اگر اس کے منہ میں دے دے، ارے اس کا پیاس بجھنا تو درکنار. آج کل کا نواسا ایسا ہے کہ نانا کو اپنی زبان ہی سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا، ہاتھ دھونا پڑ جائے اپنی زبان ہی سے. ایسے نواسے ہیں آج کل کے. تو میرے بھائیوں دوستوں، حضور علیہ السلام کے شفقت کا عالم یہ کس کس حدیث کو بیان کیا جائے. ایک مرتبہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، شفقت و مہربانی. امام حسن حضور کی دوش پر سوار چلے جا رہے ہیں. کسی نے جب دیکھا تو دیکھنے والے بڑا شاندار تبصرہ کیا. دیکھنے والے نے حضرت امام حسن کو مخاطب کر کے کہا سبحان اللہ صاحبزادے بڑی شاندار سواری پر سوار. حضور کی طرف اشارہ کیا امام حسن کی طرف کہ صاحبزادے خوب بڑی شاندار سواری پر سوار. حضور نے یہ نہ کہا کہ سبحان اللہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کیا تبصرہ کیا؟ حدیث میں کیا پیارا جملہ حضور نے فرمایا. انہوں کا صاحبزادے بڑی پیاری سواری پر سوار. حضور نے فرمایا سوار کو بھی تو دیکھو کتنا پیارا ہے، سوار کو دیکھو کتنا پیارا ہے. اللہ اللہ. یہ معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان حضرات کے ساتھ میں تھا. تو غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی اتنی ان دونوں صاحبزادوں پر کہ لوگوں کو دیکھ کر اش اش کرنے لگ جاتے. مشکات میں ایک جگہ حدیث آتی، کچھ تھوڑے سے اب بڑھ گئے. امام حسن رضی اللہ عنہ نماز میں خطبے میں حضور کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے. راوی کہتے ہیں ایک نظر حضور مجمع میں ڈالتے اور ایک نظر سے محبت سے امام حسن کو دیکھتے، اور دیکھنے دیکھتے ایک پیش گوئی فرما دی. پیش گوئی یہ فرمائی، پوری جماعت صحابہ سے کہا یہ میرا بیٹا سید ہے. ایسے اشارہ، یہ میرا بیٹا سید حسن، سید تم دیکھنا
ان قریب دو مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. یہ دو بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ خون خرابی سے بچ جائیں گی اور دونوں جماعتوں میں میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا. یہ بات آئی گئی ختم ہو گئی، مگر سبحان اللہ یہ بشارت یہ پیش گوئی اس وقت پوری ہوئی جب حضرت علی کا وصال ہوا. حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 مہینے امام حسن خلیفہ بنے. حضرت امیر معاویہ سے جب آپ کی شکر رنجش چلی، دونوں طرف فوجیں تیار ہو گئیں، نہ جانے کتنے ہزار آدمی مر جاتے، کیا ہو جاتا. امام حسن نے نہایت عقل مندی دانش مندی سے امور خلافت بڑی آسانی سے امیر معاویہ کے سپرد کر دیے. فرما لیجیے میں خلافت کے امور سے دستبردار ہوتا ہوں، آج سے آپ خلیفہ ہوں گے. اس میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو بڑی ذلت اٹھانی پڑی. جو ان کے ماننے والے تھے بہت کچھ سست انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے کہا میں اپنی کرسی کے لیے ہزاروں جانوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. اور حضور کے یہ بشارت پائے تکمیل کو پہنچی کہ میرا یہ بیٹا سید یہ دونوں بڑی مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا اور گویا خون خرابے سے یہ بچائے گا. یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہم نے حدیثوں میں پڑھا. فرمایا گیا کہ پوری امت پورے گھرانے جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ حضور سے صورت و شکل میں مشابہت رکھنے والے امام حسن ہیں. اور کہا جاتا کہ آدھا دھڑ اوپر کا امام حسن رضی اللہ عنہ حضور سے مشابہ اور نیچے سے آدھے پیر پنڈلیاں پیروں کی انگلیاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے. غرض کہ ان کے وہ فضائل اور مناقب ہیں کہ اہل سنت و جماعت الحمدللہ ان کے اتنے ماننے والے ہیں کہ کل قیامت میں ان سے عقیدت اور محبت کا ثمر ہمیں یہ ملے گا کہ حضور نے فرما سنو کل قیامت میں تمام رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، تمام سلسلے ختم ہو جائیں گے، تمام جو معاملات ہیں آپس کے یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، ساری برادریاں ختم ہو جائیں گی، مگر یاد رکھو میرا رشتہ منقطع نہیں ہوگا، میرا نسب منقطع نہیں ہوگا. اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم حسنین کریمین اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ماننے والے ہیں. بس انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آخرت میں بھی کام آئے گی. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ایک جملے میں سب کچھ کہہ دیا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول، وما علینا الا البلاغ.